الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید پوری انسانیت کا ہادی و رہبر اور زندگی کا نور و دستور ہے۔ انسانی ضروریات کی ساری تفصیلات کو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر وضاحت کے ساتھ یا اشارے اور کنایے میں بیان کر دیا ہے، خواہ کسی کو بھی اس کا علم ہو یا نہ ہو، اب تک پڑھے ہوئے ہوں یا نہ پڑھے ہوئے ہوں۔ ہم نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں مثالوں کے ذریعے سے دیکھ لیا کہ اللہ رب العالمین اس قرآن مجید کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ انسانوں کی ہدایت کا سامان اس میں کر رکھا ہے۔ سامعین کرام، اس کا جو مخاطب ہے وہ انسان ہے۔ انسان کو یہ قرآن مخاطب کرتا ہے اور اس کو صحیح راستے کی طرف گامزن ہونے کے لیے ہدایات میسر کرتا ہے۔ ان ہدایات پر عمل پیرا ہونے کے لیے اس کو مختلف پیرائے میں ڈھال کر اس احکامات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں ہے قصص الانبیاء، اس میں بیتی ہوئی قوموں کا تذکرہ، پھر اس میں بہت ساری مثالیں۔ ان تفصیلات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین آسمان اور زمین کے فلکیات کی طرف بھی نظر ثانی کرنے کی تلقین کرتا ہے، اور ان تمام کا نچوڑ بیان کرتے ہوئے قرآن مجید کو ایک اہم حصے کی طرف انسانوں کو متوجہ کرتا ہے۔ اور اہم حصہ ہے وہ ہے قرآن مجید چاہتا ہے کہ انسان عقل کا استعمال کرے، انسان عقل کے ذریعے سے غور و فکر کرے، اس عقل کے ذریعے سے اس میں تدبر اور تفکر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ وہ اہم حصہ ہے جس کی طرف اللہ رب العالمین اس قرآن مجید کو انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ قرآن مجید میں جتنی بھی مثالیں دی گئی ہیں، جتنے بھی احکامات دیے گئے ہیں، اس کے بعد بار بار تکرار کے جس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے انسانوں کے لیے، وہ ہے تفکر کرنا، وہ ہے تدبر کرنا، وہ ہے غور و فکر کرنے کی طرف تلقین کی گئی ہے۔ قرآن مجید کا جہاں میں اور آپ مطالعہ کرتے ہیں، وہاں اسی سلسلے میں یعنی تدبر وغیرہ کے سلسلے میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اس میں درائیت کا استعمال کیا گیا ہے، فہم کا استعمال کیا گیا ہے، ادراک کا استعمال کیا گیا ہے، تفکر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تدبر کا لفظ استعمال کیا ہے، تذکیر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور تفقہ کا لفظ بھی اس میں استعمال ہوا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں سب سے زیادہ جو لفظ تفکر کے لیے استعمال ہوا ہے، غور و فکر کے لیے، وہ ہے غور و فکر، یعنی غور و فکر والا لفظ زیادہ استعمال کرتے ہوئے اس میں انسانوں کو ابھارا ہوا ہے، اور اس کے ذریعے سے انسانوں کو اس کی طرف متوجہ ہونے اور اس پر اپنی عقل لڑانے کی طرف انسانوں کو توجہ دلائی گئی ہے۔ سامعین کرام، قرآن مجید میں کئی جگہ غور و فکر کو تجرباتی مشاہد کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا گیا ہے، اور اس کی تفصیلات مجھے اور آپ کو قرآن کی مختلف آیات کریمہ میرے اور آپ کے سامنے لے آتی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے باقاعدہ طور پر ان بیتی ہوئی قوموں کا تذکرہ کیا اور انسانوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ یہ سوچنے والی جو کیفیت ہے، جسے تفکر، تدبر یا مختلف ناموں کے ساتھ جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے، اس ناموں کے ساتھ جہاں میں اور آپ یاد کرتے ہیں، اس کے معنی جو ہے وہ ہے غور کرنا، اس میں فہم و ادراک کرنا، اس میں عقل کو لڑانا، اس میں بیٹھ کر اپنا محاسبہ کرنا اور اسے سوچ کر معلوم کرنا کہ آخر اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تدبر کا فہم۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ صاد آیت نمبر 129 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اتارنے کا اصل مقصد بتا دیا اس آیت کریمہ کے ذریعے سے۔ اس میں کہا گیا کہ اس میں غور و فکر کیا جائے، اس سے عبرت و نصیحت حاصل کی جائے، نہ کہ صرف زبانی تلاوت، اگرچہ کہ تلاوت کا بھی بڑا اجر و ثواب موجود ہے، مگر اس کا بہتر جو مغز ہے وہ ہے غور و فکر کرنا۔ اسی کے سلسلے میں حضرت امام بصری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، قرآن میں غور و فکر اسے نہیں کہتے کہ اس کے حروف کو تو یاد کیا جائے، مگر اس کے حدود کو پامال کر دیا جائے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں نے پورا قرآن ختم کر لیا ہے، جبکہ ان کے اخلاق و کردار میں قرآن کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا۔ یہ ہے وہ اصل چیز جو مجھے اور آپ کو اس قرآن مجید سے حاصل کرنی چاہیے۔ پھر اگر ہم اسی آیات کریمہ میں سفر کرتے ہوئے چلیں تو وہاں مجھے اور آپ کو سورہ نساء کی آیت نمبر 82 نظر آتی ہے، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، کیا یہ
لوگ قرآن مجید پر غور نہیں کرتے۔ اس مطلب جو ہے آیت کو لیتے ہوئے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے سلسلے میں یوں بیان کرتے ہیں کہ اپنے بندوں میں قرآن غور و فکر کرنے اور اسے سمجھانے کا حکم اس آیت میں دیا گیا ہے، اور ان کے الفاظ و معنی کو نہ سمجھنے اور اس سے اعراض کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ آیت کریمہ کے اس مفہوم سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن میں غور و فکر اور تدبر واجب کر دیا گیا ہے۔ اس کے بغیر اس کا کوئی حاصل نہیں ہے، اس کے بغیر انسانوں کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے، اس کے بغیر انسانوں کی آنکھوں کی پٹیاں اترنا مطلب جو ہے ناممکنات میں سے ہو جاتا ہے، اس کے بغیر انسانوں کو صراط مستقیم کا محصول ممکنات میں سے نظر نہیں آتا۔ اس لیے یہ واجب کر دیا گیا ہے کہ ہر شخص جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے وہ غور و فکر کرے۔ سامعین کرام، اسی کے سلسلے میں جو ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قرآن مجید کی کما حق تلاوت یہ ہے کہ بندہ قرآن کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھے اور اس کو ویسا ہی پڑھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتارا ہے۔ سامعین کرام، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اسی سے مزید مطلب جو ہے روشنی ڈالتے ہوئے یوں بیان کرتے ہیں کہ یہاں تلاوت کرنے کا مطلب اس پر عمل کرنا ہے، اور بغیر سمجھے قرآن پر عمل کرنا ممکنات میں سے نہیں ہے۔ سامعین کرام، ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا مطلب جو ہے اور آگے بڑھیں تو قرآن مجید کی مطلب جو ہے آیت سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں اللہ رب العالمین جہاں تکرار کے ساتھ جو بات کہتا ہے وہ یوں بیان کرتا ہے، اور رسول کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ سامعین کرام، یہ آیت کریمہ جس پر مطلب جو ہے بہت سارے مفسرین نے اس پر گفتگو کی ہے، اس میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس پر مطلب جو ہے تبصرہ کرتے ہوئے یوں بیان کرتے ہیں کہ قرآن میں غور و فکر اور تدبر نہ کرنا اور اس کو سمجھ کر نہ پڑھنا بھی گویا قرآن کو ترک کرنا اور اسے بالائے طاق رکھ دینا ہے۔ اسی بات کو مزید مطلب روشنی ڈالتے ہوئے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کو چھوڑے رکھنے کی کئی اقسام بیان کی ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں کہ اس میں چوتھی قسم جو مطلب جو ہے وہ ہے بندہ قرآن میں غور و فکر نہ کرے اور اسے سمجھ کر پڑھنا چھوڑ دے، اور قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا کیا مطالبہ ہے اسے سمجھنے کی کوشش نہ کرے، یہ ہے قرآن کو نہ ماننا۔ سامعین کرام، میں اور آپ اگر ان باتوں کو سامنے رکھ کر جہاں قرآن مجید کی مختلف آیات کریمہ میرے اور آپ کے سامنے تدبر کرنے، غور و فکر کرنے اور اس پر مطلب جو ہے دماغ لڑانے کی جہاں گفتگو کرتے ہیں، بالکل اسی مصداق میں میرے اور آپ کے سامنے احادیث کریمہ بھی اس سلسلے میں روشنی ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرنے کے لیے تدبر شرط اول ہے، کیونکہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے ساتھ میں احادیث کریمہ کا جوڑنا اور پھر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو دیکھنا، یہی مطلب اس کا حاصل ہے، اور اس کے ذریعے سے ہی صحیح فہم، صحیح ادراک، صحیح مطلب جو ہے غور و فکر کے ذریعے سے صحیح منزل مطلب جو ہے متعین کرنے میں انسانوں کو آسانیاں میسر آتی ہیں۔ قرآن کریم کے ساتھ احادیث کریمہ کا مطالعہ میرے اور آپ کے لیے بڑی مطلب جو ہے ہمت افزائی کی مطلب جو ہے معلومات فراہم کرتا ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اسے سمجھ کر پڑھنے، پڑھانے اور مذاکرہ کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے سکون اور اطمینان کا نزول ہوتا ہے، رحمت الہی انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس موجود فرشتوں کے درمیان ان کا ذکر کرتا ہے۔ یہ ہے وہ فضیلت تدبر کرنے کی، غور و فکر کرنے کی، سوچ و بچار کرنے کی، اور اس میں مطلب جو ہے اپنے دماغوں کو لڑانے کی۔ ایک بار مطلب جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 راتوں سے کم میں قرآن مجید ختم کرنے کی اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرماتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن کو 3 رات سے کم میں ختم کرے وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے سامعین کرام کہ تلاوت قرآن کا اصل مقصود اسے سمجھنا، اس کی آیات میں غور و فکر کرنا، نہ کہ اس میں صرف لفظی تلاوت اس کا مقصود ہے۔ سامعین کرام، یہاں مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک جہری نماز مطلب جو ہے ایک بار پڑھائی، دوران نماز کوئی ایک آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹ گئی تھی۔ ایسے موقع پر نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مطلب جو ہے شخص سے دریافت کیا، کیا نماز میں مجھ سے کوئی آیت چھوٹ گئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ اس طرح 2-3 اور افراد سے مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کر انہیں پوچھا کہ بتائیے تو صحیح، کیا مطلب جو ہے کیا کوئی آیت مطلب جو ہے چھوٹ دی گئی تھی؟ تو کہا گیا کہ ہمیں نہیں معلوم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ
वसल्लम ने बेहतरीन बात फरमाई, ये बात अगर दिलों में उतर जाए तो ये मतलब जो है कुरान का हासिल है, जो फहम और इदराक के सिलसिले में आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या बात है कि लोगों के सामने कुरान की तिलावत की जाती है मगर इन्हें इतना भी नहीं मालूम होता कि क्या पढ़ा गया है और क्या छूट गया है। बनी इसराइल के दिलों से अल्लाह की अजमतों की बिरियाई इसी वजह से तो जाती रही क्योंकि इनके बदन हाजिर होते थे मगर दिलो दिमाग गायब होते थे। अल्लाह को वही अमल मकसूद है और पसंद है जिसमें बदन के साथ दिल भी हाजिर हो। सामईन इकराम, ये वो हासिल है। आज अपने दिलों का हम जायजा लेकर देखें, इस वक्त मतलब जो है कुरान पर कुरान हमने अपनी जिंदगी में कई खत्म कर लिए मगर अफसोस मतलब जो है अपने दिलों का हाल ये है कि कई लोग मतलब जो है जब कुरान मजीद का इस तरह मुतालिया करते हैं तो लोग मतलब जो है पूछते हैं कि क्या मतलब जो है इस तरह की मिसालें भी उसके अंदर मौजूद हैं, क्या इस तरह का भी कुरान उसमें मौजूद है कि आपने अलग ही से इस तरह तमसीलात ये क्या मानी रख रही हैं और ये कहां से आप निकाल के ले आई हैं और किस तरह मतलब जो है कहां की मिसालें बयान की जा रही हैं। ऐसा मेरी और आपकी जिंदगी का हाल तो इस सिलसिले में कुरान ये आयत ये अहादीस करीमा मुझे और आपको मतलब जो है बताती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वाकई मतलब अफसोस के साथ कहा कि लोगों को क्या हो गया है कि इनके सामने कुरान की आयत तिलावत की जाती है मगर इन्हें मालूम ही नहीं पड़ता कि क्या चीज़ छूट गई है, क्या चीज़ बयान की गई है, क्या चीज़ मतलब जो है अज़ाब इलाही की मतलब जो है इन्हें मतलब जो है बता रही है और क्या चीज़ इन्हें खुशखबरी दे रही है। हमें कुछ भी मालूम नहीं होता। ज़िंदगी के इतने मतलब जो है उससे पर हम पहुँच गए, अपनी अपनी उम्र का मतलब जो है जायज़ा और तज्जिया करते हुए आगे बढ़े। इतनी उम्र के दरमियान में भी अभी तक कुरान मजीद मतलब जो है हमारे फहम में नहीं उतरा, हमारे गौर व फिक्र में नहीं उतरा, तो फिर मतलब जो है इसका मतलब जो है हासिल कैसा है और इसका पढ़ना कैसा है, ये मुझे और आपको सोचते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सामईन इकराम, यहाँ और आगे बढ़े तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब इरशाद फरमाया, आए इब्ने अब्बास, जब तुम कुरान पढ़ो तो इसको ठहर ठहर कर पढ़ो और अल्फाज और हुरूफ को खूब वाज़े करके पढ़ा करो और इसको रद्दी खजूर के बिखरे की तरह न बिखेर दिया करो और ना ही इसे जल्दी जल्दी शेर गोई की तरह पढ़ा करो कि इसके अजाइबात पर तौफीक किया करो और इसके जरिए अपने दिलों को हरकत दिया करो और तुम में से किसी का भी इरादा सिर्फ आखिरी सूरत तक पहुंचने का नहीं होना चाहिए कि खत्म कुरान हो जाए, बल्कि इसको गौर फिक्र और तदब्बुर के साथ खत्म करो। सामईन इकराम, ये वो मग़ज़ है जो कुरान मजीद के मतलब जो है सिलसिले में मेरे और आपके लिए तफक्कुर करने के सिलसिले में ये गाइडेंस मुझे और आपको मिलती हैं। मजीद आगे बढ़े तो अहादीस करीमा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद रोशनी डालते हुए यहाँ मतलब जो है एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि वो कहते हैं कि कुरान को इस शेर की तरह तेजी से न पढ़ो और ना ही रद्दी खजूर के बिखरे की तरह कि इसको बिखोरो, कि इसके अजाइबात पर तौफीक करो और इसके जरिए से अपने दिलों को हरकत दिया करो। सामईन इकराम, इसीलिए मतलब जो है मोहम्मद बिन काब बिन खरदी बयान करते हैं कि बेशक मेरा मतलब जो है पढ़ना, इसको बार बार दोहराना और इसमें गौर फिक्र करना मुझे मतलब जो है महबूब है, इससे कि मैं कुरान मजीद को अजलत और तेजी से पढ़ते हुए रात गुजार दूं। ये वो तर्ज अमल है जो सहाबा कराम की जिंदगी में मुझे और आपको वक्त के रसूल की उनकी हिदायत अहादीस करीमा और कुरान मजीद का ये मतलब जो है जो फरमान कि उसमें तदब्बुर किया करो, इसमें तफक्कर किया करो, इस सिलसिले में ये रहनुमाई मुझे और आपको मिलती है। आइए इस रोशनी में मतलब जो है वहाँ चलें जहाँ मतलब सहाबा कराम का जो है रवैया जो मेरे और आपके सामने आता है उसमें क्या रोशनी मुझे और आपको मिलती है। इस सिलसिले में मतलब जो है इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक आदमी हाजिर हुआ तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इससे लोगों के अहवाल दरियाफ्त करने लगे। उन्होंने कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैंने बाज़ लोगों को इतना कुरान पढ़ते हुए देख लिया है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कहा कि अल्लाह की कसम मुझे पसंद नहीं है कि लोग कुरान पढ़ने में इस कदर जल्दबाजी से काम ले। मेरी ये बात सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुझे डांटा और कहा खामोश हो जाओ। मैं रंजीदा खातिर होकर घर वापस मतलब जो है लौटने लगा तो हम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मेरे साथ हो गए। वो कहते हैं कि फिर पूछने लगे कि अभी इस शख्स की कौन सी बात तुम्हें नागवार गुजरी है। मैंने कहा कि अगर ये लोग कुरान पढ़ने में इस कदर जल्दी करेंगे
تو ان کے معنی و مفاہم کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکیں گے، جس کے نتیجے میں باہم اختلاف ہوگا۔ اس اختلاف کے نتیجے میں آپس میں لڑائیاں جھگڑے کریں گے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اے ابن عباس، تم نے سچ کہا ہے، یقیناً میں اس بات کو لوگوں سے چھپاتا تھا مگر تم نے حقیقت بیان کر دی ہے۔ یقیناً بعد میں مطلب جو ہے وہی کچھ ہوا جو آج کے دور میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، جس کا اندیشہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ظاہر کیا تھا۔ چنانچہ خوارج کا جو ظہور ہوا، وہاں قرآن مجید کو لوگ پڑھتے تھے مگر قرآن مجید ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا۔ آج بھی مطلب قرآن مجید کو کثیر تعداد میں لوگ مطلب جو ہے پڑھتے ہوئے اس دنیا میں نظر آتے ہیں، مگر اس کے معنی مطالب کے لحاظ سے ان کو اس کی تفہیم کرنا نہیں آتی، اس کی تفسیر کرنا نہیں آتی، اس کو بیان کرنے کا مطلب جو ہے صحیح سلیقہ نہیں آتا، اور کون سی بات کہاں موجود ہے اس کا مطلب جو ہے قرآن مجید کے سلسلے میں کوئی مطلب جو ہے فہم ان لوگوں کو موجود نہیں ہے۔ یہ ہے وہ حالات جو اس واقعے کے ذریعے سے مطلب جو ہے میرے اور آپ کے سامنے آتے ہیں۔ ذرا اور آگے بڑھے تو وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس امت کے شروع کے دور میں ایک مطلب جو ہے فاضل صحابی رسول کو صرف بعض صورتیں یاد ہوتی تھی مگر انہیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق مل جاتی تھی، جبکہ بعد کے دور کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ سب قرآن کو پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ بچے اور اندھے بھی، مگر انہیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اس مفہوم کو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ قرآن حفظ کرنا ہمارے لیے مشکل ہے مگر اللہ نے اس پر عمل کرنا آسان بنا دیا ہے، جبکہ ہمارے بعد کے لوگوں کے لیے حفظ قرآن آسان ہے اور اس پر عمل کرنا مشکل ہے۔ کیا یہ بات سچ نہیں ہے؟ ذرا اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر اپنا مطلب جو ہے محاسبہ کرتے ہوئے ذرا سوچ و بچار کریں۔ سامعین کرام، ہم آگے بڑھیں تو وہاں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مزید مطلب جو ہے اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ اسے سمجھ کر پڑھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، لیکن لوگوں نے اس کی تلاوت ہی کو عمل بنا لیا ہے، یعنی انہوں نے قرآن مجید کو عمل کی کتاب بنانے کی بجائے صرف لفظی تلاوت کی کتاب بنا لیا ہے، چنانچہ بغیر سمجھے عمل کیے صرف تلاوت کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے جو تبدیلی اس معاشرے کے اندر آنا چاہیے تھا، اتنا کثیر قرآن مجید پڑھنے کے باوجود یہ تبدیلی جو نظر نہیں آ رہی، اس کی وجہ سے وہی فہم و ادراک نہ کرنا، غور و فکر نہ کرنا، یہی مطلب جو ہے حال ہے اس امت مسلمہ کی اس دوری کے نتیجے میں۔ سامعین کرام، اسی تفکر کے سلسلے میں مزید مطلب جو ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کے لیے دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ سود مند چیز اور اس کی نجات کا سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ وہ قرآن میں غور و فکر کرے، اس کی آیات کے معنی و مفاہم کو سمجھنے کے لیے اپنی پوری توجہ اور کوشش صرف کر دے، کیونکہ تدبر قرآن سے بندے کو بھلائی اور برائی کے تمام مطلب شاہراہوں کے بارے میں واقفیت حاصل ہوتی ہے، خیر و شر کے اسباب و وسائل اور ثمرات و نتائج نیز اچھے اور برے لوگوں کے انجام کا علم ہوتا ہے، نفع بخش علوم اور مطلب جو ہے سعادت و کامرانی کے خزانوں کی چابیاں اسے ملتی ہیں، دل میں ایمان کی بنیادیں مزید مطلب جو ہے مضبوط ہوتی جاتی ہیں، دنیا اور آخرت اور جنت و جہنم کی حقیقت اور ماہیت سے ان کا دل روشناس ہو جاتا ہے، گزشتہ قوموں کے حالات اور واقعات اور ان پر اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب اور اس سے ملنے والی عبرت و نصیحت سے آگاہی ہوتی ہے۔ اسی تدبر قرآن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف اور انعام و اکرام کا نظارہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے اسماء و صفات اور اس کے افعال اور ان کے نزدیک پسندیدہ ناپسندیدہ اعمال، اس تک پہنچانے کے راستے اور ان کی رکاوٹیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں انہیں مطلب جو ہے معلومات نصیب ہوتی ہیں۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ اس تفکر قرآن کے نتیجے میں انسانی نفس ان کے صفات اور اعمال کو صحیح کرنے والی چیزیں اور خراب کرنے والی آفتوں کا علم ہو جاتا ہے، اہل جنت و جہنم کے راستے، ان کے اعمال و احوال اور ان کے مقام و مرتبے سے واقفیت حاصل ہوتی ہے، آخرت کا ایسا نظارہ اس پہ پیش کیا گیا ہے جسے وہ وہیں پر ہو اور دنیا سے انسان ایسے غائب ہو جاتا ہے جیسے وہ اس میں ہے ہی نہیں ہے۔ اختلاف کے وقت حق و باطل کے درمیان تمیز کی صلاحیت اسی تفکر کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے اور اسی سے ایک روشنی ملتی ہے جس سے وہ ہدایت اور گمراہی کے درمیان مطلب جو ہے تفریق کر پاتا ہے، دل کو طاقت اور قوت ملتی ہے اور اسے خوشحال اور پرسکون زندگی نصیب ہوتی ہے، چنانچہ ان کی دنیا دوسروں کی دنیا سے مختلف ہوتی ہے۔ قرآن کے معنی و مفاہم خوبصورت وعدے کے سہارے بندے کو اپنے رب کی طرف چلنے اور بھاگنے پر آمادہ کرتے ہیں اور وعیدوں کے ذریعے سے اسے دردناک عذاب سے ڈراتے اور خبردار کرتے ہیں۔ یہی تفکر کے نتیجے میں مختلف آراء و مذاہب کی تاریکی میں اسے صحیح راستے کی رہنمائی ملتی ہے، اسی تفکر کے نتیجے میں بدعاتوں اور گمراہیوں کی دلدل سے پھنسنے سے وہ محفوظ رہ جاتا ہے، اسی غور و فکر
کے نتیجے میں حلال و حرام کے درمیان تمیز کرنے اور پرکھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور اس کے حد بندیوں سے واقفیت حاصل ہوتی ہے تاکہ انسان ان حدود کو تجاوز کر کے اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا نہ کرے۔ جب بھی انسان سستی اور کاہلی کا شکار ہوتا ہے تو اسے ایک آواز پکارتی ہے اور وہ جگاتی ہے کہ اٹھ، قافلہ آگے نکل چکا ہے، ہادی اور رہبر کا دامن تمہارے ہاتھ سے چھوٹا جا رہا ہے، اسی لیے اٹھ کر چلتے رہو اور رواں دواں قافلے کو پا لینے کی کوشش کرتے رہو۔ اللہ کی پناہ طلب کرتے ہوئے اس سے مدد مانگو اور کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ ہے وہ مطلب جو ہے تدبر قرآن، یہ ہے وہ تفکر قرآن، یہ ہے وہ غور و فکر کا مطلب جو ہے منظر جو قرآن مجید میں قرآن کو پڑھنے کا سلیقہ صحیح سلیقہ اس طرح عطا کیا گیا۔ سامعین کرام، ہم آگے بڑھ کے دیکھیں تو صحابہ کرام کی زندگیوں کا یہ حال مطلب جو ہے ہمارے سامنے آتا ہے کہ حضرت عبادہ بن حمزہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ یہ آیت پڑھ رہی تھی، فمن اللہ علینا وقانا عذاب السموم، یعنی پس اللہ رب العالمین نے ہم پر احسان فرما دیا اور ہمیں نار جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ پڑھ رہی تھی، آپ بیان کرتے ہیں کہ میں وہاں کھڑا ہو گیا تو آپ رضی اللہ عنہ اس آیت کو دہراتی جاتی اور ساتھ دعا کرتی جاتی تھی۔ بس ان کا یہ عمل مجھ پر طویل پکڑ گیا، بس میں وہاں سے بازار چلا گیا، میں نے اپنی ضروریات کی چیزیں مطلب جو ہے پوری خرید لی، پھر وہاں سے میں لوٹ آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ابھی تک اسی آیت کو دہراتے ہوئے دعا کر رہی ہیں۔ سامعین کرام، یہ ہے وہ انداز تفکر جو آیات کریمہ میں انسان کو مطلب جو ہے ایک رخت طاری کر دیتا ہے اور اس پر جمع رہنے والی وہ کیفیت طاری کر دیتا ہے جو صحابہ اور صحابیات کی زندگی میں وارد ہوتا تھا۔ یہاں مطلب جو ہے اور آگے چل کے دیکھیں تو اہل مکہ میں سے ایک آدمی نے حضرت مسروق بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے مطلب جو ہے وہاں پہنچ کر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ تمہارے بھائی تمیم ہادی کا مقام و مرتبہ ہے کہ میں انہیں دیکھا کہ وہ ایک رات عبادت کے لیے کھڑے ہوئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، یا قریب تھا کہ صبح ہو جاتی، وہ کتاب اللہ سے مطلب جو ہے وہ ایک آیت پر ہی مطلب جو ہے رکے رہے اور رکوع و سجود کرتے رہے اور روتے مطلب جو ہے رہے، اور وہ آیت مطلب جو ہے انہوں نے مطلب جو ہے تلاوت کی۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح تھا، کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کما رکھی ہیں یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کی مانند کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کی زندگی اور ان کی موت برابر ہو جائے گی، جو دعویٰ مطلب جو ہے کفار کر رہے ہیں، نہایت برا ہے۔ یہ آیت ہم بھی پڑھ چکے ہیں، مگر صحابہ کرام کی زندگیوں کا جائزہ لے کر دیکھا جائے تو وہ مطلب جو ہے ان کی زندگی کا یہ حال تھا کہ وہ اس پر اتنے ڈرے سہمے رہ جاتے تھے کہ پریشان حال ہو جاتے کہ کہیں مطلب جو ہے ہمارا طرز عمل ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں مطلب جو ہے میری اور آپ کی پکڑ ہوگی۔ سامعین کرام، یہ طرز عمل انسانوں کو آگے بڑھنے کی راہیں فراہم کرتا ہے، ذہنوں کو کھولنے کی مطلب جو ہے راہیں فراہم کرتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں قرآن پر تفکر کرنا ان کے لیے آسان سے آسان ہو جاتا ہے۔ ایک اور مطلب جو ہے بیان کرتے ہیں کہ حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور محمد بن یحییٰ بن مطلب حبان بیٹھے ہوئے تھے کہ بس محمد بن یحییٰ بن حبان مطلب نے ایک آدمی کو بلایا اور کہا کہ مجھے اس چیز کے بارے میں ذرا خبر دو جو میں نے اپنے والد سے سنی ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ مجھے انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کا 7 دن میں قرآن پاک مطلب جو ہے پڑھنا یا ختم کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ فرمایا ایسا کرنا اچھا ہے، مگر یقیناً مجھے آدھے ماہ میں یا 20 دنوں میں قرآن پڑھنا زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے۔ اور مجھ میں سے انہوں نے کہا کہ یہی سوال کیا اور فرمایا بس میں تجھ سے بھی ایسا ہی کرنے کو کہتا ہوں۔ بس یزید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں قرآن پاک کی تلاوت قرات کرتے ہوئے اس میں تدبر کرتا ہوں اور ان کے مختلف مطلب جو ہے اسرا اور رموز پر مطلب جو ہے آگاہ ہوتا ہوں۔ یہ طرز عمل تھا، یہ وہ نصیحت تھی جو قرآن دیتا ہے، احادیث دیتے ہیں، سلف و صالحین دیتے ہیں اور تابعین دیتے ہیں، اور ان کا طرز عمل یہی تھا کہ اس کو وہ اپناتے اور اس زندگی میں اس کو مطلب جو ہے اظہار کر دیتے تھے۔ مزید مطلب جو ہے ہم سیرت کے جھروکوں میں مطلب جو ہے اگر ہم آگے بڑھتے ہوئے جائیں تو وہاں مطلب جو ہے حضرت عبداللہ بن ملک بن سیف مطلب جو ہے ابن ابی لیلہ کی مطلب جو ہے اولاد میں سے کسی آدمی کی روایت کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی جبکہ وہ سورہ ہود پڑھ رہے تھے، تو اس نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن تم اس طرح سورہ ہود پڑھتے ہو؟ خدا کی قسم یقین جانو کہ میں 6 ماہ سے اس صورت میں ہوں اور اس کے اسرار اور رموز کی وسعت کے باعث میں ابھی تک اس کے پڑھنے سے فارغ نہیں ہوئی ہوں۔
ہوں۔ سامعین اکرام، یہ وہ انداز کریمہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو مومن کا آئینہ ہے کہ مصداق میں ایک دوسرے کو نصیحت کرتے اور انہیں تلقین حق و یقین دلاتے اور اس پر مطلب جو ہے جم جانے کی مطلب جو ہے انہیں ترغیب دلایا کرتے تھے۔ یہ وہ انداز کریمہ تھا جو صحابہ کرام کی زندگیوں میں مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ اسی سے مطلب جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، سوچ و بچار کرنا میرے اور آپ کے لیے کتنا مطلب جو ہے اہم ترین ہے، اور اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے کس طرح ہماری رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ سامعین کرام، اس قرآن کو سمجھنے کے مختلف مطلب جو ہے ہم طریقہ کار کیا ہیں، اس پر تھوڑی سی روشنی آج ہم ڈالیں گے۔ اس میں اگر ہم دیکھا جائے تو قرآن مجید کے مطلب جو ہے مختلف شعبہ جات کو اگر تقسیم کر کے اگر ہم پڑھنے کا رجحان پیدا کریں گے تو یہ قرآن مجید اتنا سہل اور اتنا آسان ہے کہ اس کو سمجھنا اور اس کو مطلب جو ہے فہم حاصل کرنا میرے اور آپ کے لیے جو ہے بالکل مشکل نہیں ہے۔ ہمیں ضروری نہیں ہے کہ کسی علماء کرام کے پاس جائیں اور وہاں سے ہی معلومات حاصل کریں، کیونکہ قرآن مجید اتنا آسان کر کے بیان کیا گیا ہے کہ صرف ہمیں پڑھنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ اگر یہ سلیقہ آ جائے تو جس کی بھی تفسیر موجود ہو، کس کے بھی تراجم موجود ہوں، ان میں سے کسی کو بھی لے کر اگر اس کیٹیگری وائز مطلب جو ہے اس کو ہم مطلب جو ہے پڑھنے کا سلیقہ سیکھ لیں تو یہ میرے اور آپ کے لیے آسان سے آسان ہوتا چلا جائے گا۔ پہلی مطلب جو ہے جو ہم کیٹیگری میں اس کو ڈیوائیڈ کریں گے وہ ہے تفکر بالقرآن۔ سامعین کرام، قرآن کریم کی کئی آیات مبارکہ اللہ رب العالمین نے اپنی اس کتاب مبارکہ کے اندر غور و فکر کی دعوت کے لیے منتخب کر کے اسے مطلب جو ہے مختص انداز میں اس کو بیان کر کے انسانوں کو، عقلوں کو اپیل کیا ہے۔ ذرا سورہ صاد کی مطلب جو ہے آیت مطلب جو ہے 29 کی طرف ہم دیکھیں تو وہ مطلب جو ہے ارشاد ہوتا ہے کہ یہ بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر اس واسطے نازل کیا ہے تاکہ لوگ ان آیتوں پر غور کریں، تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ ایک جگہ قرآن مجید میں غور و فکر کرنے والوں کے سلسلے میں یہاں مطلب جو ہے سورہ محمد آیت نمبر 24 میں اللہ رب العالمین یہ بیان کرتا ہے، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں میں غفل مطلب جو ہے لگ گئے ہیں؟ اس موضوع کے حساب سے بہت ساری آیتیں مجھے اور آپ کو سورہ بقرہ اور سورہ نساء میں بھی مل جائیں گی۔ سامعین کرام، ذرا اور آگے بڑھیں تو اس آیات سے مجھے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن حکیم کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ ان آیات میں غور و فکر کیا جائے، اس سے نصیحت و رہنمائی حاصل کی جائے، نیز یہ کہ قرآن حکیم کے صحیح استفادہ عقل مند لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ اس کی تفصیلات مجھے اور آپ کو سورہ نساء مطلب جو ہے 82 کے مطلب آیات میں مجھے اور آپ کو اس پر بڑی بہترین مطلب جو ہے اس پر آیات ملتی ہیں۔ جو لوگ قرآن حکیم میں غور و فکر نہیں کرتے وہ اکثر شکوک و شبہات کا شکار رہتے ہیں۔ اس کے برعکس قرآن حکیم میں غور و فکر کرنے والوں پر حق بتدریج واضح ہوتا جاتا ہے اور وہ ایمان اور یقین کے منازل طے کرتے رہتے ہیں، بلاخر ہدایت اور کامیابی کے اعلیٰ مقامات پر فائز ہو جاتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ پہلا مطلب جو ہے حصہ ہے جہاں ہم مطلب جو ہے ان آیات پر بیٹھ کر غور و فکر کرنے کا مادہ اپنے اندر پیدا کریں۔ دوسرا مطلب جو ہے جو شعبہ مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے اس میں ڈیوائیڈ کر کے پڑھنا چاہیے وہ تفکر بالآفاق ہے۔ یعنی یہ کیا مطلب جو ہے یہ حصہ ہے؟ سامعین کرام، اس پر غور کر کے دیکھیں تو قرآن مجید کے اندر غور و فکر سے متعلق دوسری قسم کی جو آیات وہ میرے اور آپ کے سامنے اللہ رب العالمین پیش کرتا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے کائنات اور اس کے محکم مطلب جو ہے نظام، اس میں بکھری ہوئی اپنی مخلوقات پر غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ جیسے مطلب جو ہے سورہ آراف آیت نمبر 185 کا مطلب جو ہے مطالعہ کریں تو اس میں مطلب جو ہے یوں مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے بیان کیا، کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین کے عالم میں اور دوسری مطلب جو ہے چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کی ہے۔ دوسری جگہ مطلب جو ہے سورہ یونس آیت نمبر 10 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے انہیں آنکھوں کو کھول کر دیکھو۔ سامعین اکرام، اسی طرح قرآن مجید کی مزید مطلب جو ہے ہم سفر کر کے دیکھیں تو سورہ بقرہ آیت نمبر 164 میں اللہ رب العالمین نے مزید اس طرح کی تفکر آفاق میں مطلب جو ہے روشنی اس طرح ڈالی ہے کہ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں اور ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے سمندر میں چلتی پھرتی ہیں اور بارش کے اس پانی میں جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے برسایا، پھر اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر دیا اور اس میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہوا اور ہواؤں کی گردش میں اور
بادل میں جو تابع فرمان ہو کر آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہیں رہتے ہیں، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ سامعین اکرام، ان آیات میں اللہ رب العزت نے انسان کو کائنات، اس کے مختلف مظاہر اور آثار میں رونما ہونے والے مختلف حادثات و تغیرات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ ان آیات کے ذریعے سے جو لوگ اس میں ایمانداری کے ساتھ غور و فکر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی قدرت، ان کی حکمت اور ان کے قائل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ سامعین اکرام، انہیں کائنات میں اللہ رب العالمین کے وحدانیت کے دلائل مل جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں احکام کے ذریعے سے سر تسلیم خم کر دینے کی ہدایت نصیب ہو جاتی ہے۔ اب ذرا آپ بھی ان آیات پر غور کر کے کیجئے، کیا اس میں علم کائنات موجود نہیں ہے، علم حیت موجود نہیں ہے، علم طبیعیات موجود نہیں ہے، علم فلکی طبیعیات موجود نہیں ہے، علم جغرافیہ، بحر جغرافیہ اور علم ارض کیا علوم کو حاصل کرنے کی ترغیب یہ نہیں دیتا؟ اور اس سلسلے میں اس کی تفصیلات نہیں ہیں، بس تفکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری کیٹیگرائز کے ساتھ اگر ہم اس میں تفکر کرنے کا طریقہ ڈھونڈے تو وہ ہے انہی آیات کے درمیان تفکر بالخلق کے نام سے آیات کریمہ مجھے اور آپ کو ملتی ہیں۔ سامعین اکرام، یہ تیسرا حصہ ہے جس میں مخلوقات پر خود غور و فکر کرنے کی تلقین اس قرآن مجید میں انسانوں کو دی گئی ہے۔ قرآن کریم میں بہت ساری آیات ایسی موجود ہیں جس میں اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات خصوصاً عالم حیوانات اور نباتات کی طرف انسان کو توجہ دلائی گئی ہے، اور اس کی ساخت، رہنے سہنے کے انداز اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد پر غور و فکر کریں اور اللہ کی قدرت کی حکمت کو پہچانیں۔ جیسے فرمایا کہ بے شک تمہارے لیے چوپائیوں میں اور مقام عبرت و غور و فکر ہے۔ ہم تمہیں پلاتے ہیں دودھ خالص جس سے گوبر اور خون کے درمیان ان کے پیٹوں میں ہے اور پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے، اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے بھی پینے کی چیز بھی اس میں رس حاصل کرتے ہیں کہ تم اس سے شراب بناتے ہو اور اچھا رزق حاصل کرتے ہو۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ تو پہاڑوں میں گھر بنا لے اور درختوں میں اور جگہ جہاں لوگ چھتریاں بناتے ہیں، پھر کھا ہر قسم کے پھلوں سے، پھر اپنے رب کے نرم اور ہموار راستوں پر چل، ان کے پیٹوں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے، شہد، اس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں اور غور و فکر ہے۔ سامعین اکرام، یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 66 سے 69 تک کی آیات ہیں جس میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ان تمام انسانوں کی، نباتات کی اور مختلف جانداروں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اس پر غور و فکر کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ یہ ہے تفکر خلا، جس کی ذریعے سے اللہ رب العالمین کو پہچاننے میں انسانوں کو آسانیاں میسر آتی ہیں۔ مزید آگے بڑھ کے دیکھیں تو سورہ نحل آیت نمبر 79 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اسی سلسلے میں کہ کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی فضا میں حکم کے مانند وہ اڑتے رہتے ہیں، انہیں کوئی نہیں تھامتا سوائے اللہ تعالیٰ کے، بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے، لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ ہے وہ تفکر جس سلسلے میں مجھے اور آپ کو خلیق کے سلسلے میں تفکر کرنے کی طرف دعوت دیتا ہے۔ مزید آگے بڑھے تو سورہ غاشیہ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا یہ وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اونٹ کی طرف سے وہ کیسے عجیب طور پر پیدا کیا گیا ہے۔ پھر آگے بڑھے تو مجھے اور آپ کو سورہ نحل کی آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانداروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ اسی سے تمہارے لیے اگاتا ہے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ سامعین اکرام، انسان اگر عالم حیوانات اور عالم نباتات کا مطالعہ کرے تو اس نتیجے پر پہنچنا دشوار نہیں ہے کہ یہ سب فقط نامیاتی ارتقاء کا نتیجہ بالکل نہیں ہو سکتے، بلکہ اس کی تخلیق کے پیچھے ایک حکمت آمیز منصوبہ بندی اور طے شدہ مقاصد ہیں۔ یہ سب چیزیں اپنے مشاہدہ کرنے والوں کو اپنے خالق کو پہچاننے اور اس کی قدرت اور حکمت کو سمجھنے کی دعوت دی رہی ہے۔ انسان اس پر بھی غور کرے کہ جس خدا نے اس تمام مخلوقات کو ایک مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے، کیا اس نے اسے یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے؟ ان آیتوں
اسے علم حیوانات، علم حیوانات پروری اور خصوصاً علم الطیور مطلب کہ مجھے اور آپ کو آگاہی ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان اللہ کو ڈھونڈ نکالنا اور اس کی توحید پر جم جانا اس کے لیے آسان سے آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ تیسرا مطلب جو ہے اسی قرآن کے اندر تفکر کرنے والا جو مطلب جو ہے شعبہ رکھا گیا ہے وہ ہے تفکر فی النفس۔ اس میں مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے غور و فکر کے چوتھے مرحلے میں رہنمائی والی جو آیات مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو دی ہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اپنی ذات میں غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ اس میں بعض آیات ایسی بھی ہیں جس میں نفس و آفاق دونوں کا ہی تذکرہ کیا گیا ہے، جیسے مطلب جو ہے آیات کا جو ہے مطالعہ کر کے دیکھا جائے تو سورہ روم آیت نمبر مطلب جو ہے 8 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، کیا انہوں نے کبھی اپنے ذات میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا، آسمانوں کو اور زمین کو، ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں، مگر حق یعنی مطلب جو ہے درست تدبیر و حکمت کے ساتھ اور ایک ساتھ مقرر ایک وقت مقرر تک کے لیے ہی۔ سامعین کرام، ایک جگہ اللہ رب العالمین نے نفس پر مطلب جو ہے غور و فکر کے لیے سورہ حام میم سجدہ آیت نمبر مطلب جو ہے 53 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ قرآن واقعی حق ہے۔ ایک جگہ انسان کو اپنی تخلیق پر غور کرنے کو یوں بھی مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے روشنی ڈالی، جس میں سورہ طارق آیت نمبر 5 سے لے کر 7 تک کی آیات میں اللہ تعالیٰ یوں بیان کرتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، بس انسان کو چاہیے کہ خود ہی دیکھے، یعنی غور کرے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ اسے پیدا کیا گیا ہے اچھلتے ہوئے پانی سے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی بعض آیات میں انسان کی تخلیق و پیدائش اور اس کی زندگی کے مراحل کو واضح طور پر بیان بھی کر دیا ہے، تاکہ انسان اس پر غور و فکر کرے اور اپنے خالق کو پہچانے اور پھر اس کے احکام پر ایمان لے آئے۔ سامعین اکرام، اسی طرح مزید روشنی ڈالتے ہوئے اگر مطلب جو ہے ان میں سفر آیات میں کر کے دیکھا جائے تو انہی میں مجھے اور آپ کو سورہ حج کی آیات بھی نظر آتی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو اگر تم قیامت کے دن جی اٹھنے سے شک میں ہو تو سوچو، ہم نے تمہیں ابتدا مٹی سے پیدا کیا تھا، پھر اسے نطفہ بنا کر، پھر اس میں جمے ہوئے خون کا لتھڑا بنا کر، پھر اس کے گوشت کی بوٹی بنا کر صورت بنی ہوئی، پھر بغیر صورت بنی ادھوری، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت ظاہر کر دے، پھر ہم جس کو چاہتے ہیں ماؤں کے رحموں میں ایک مطلب جو ہے وقت مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں بچے کی صورت میں، تاکہ پھر تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی عمر طبی کے قبل فوت ہو جاتا ہے اور تم میں سے کوئی لوٹا لیا جاتا ہے بدترین عمر تک، تاکہ وہ بہت کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے، یعنی نہ سمجھ ہو جائے، اور تو زمین کو دیکھتا ہے کہ خشک پڑی ہوئی ہے، پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارا تو وہ تر و تازہ ہو گئی اور ابھر آئی اور اگائی اور ہر قسم کی خوش منظر مطلب جو ہے نباتات، یہ ہے اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے، اور یہ کہ وہ مردہ کو زندہ کرتا ہے، اور یہ کہ وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ سورہ حج کی آیت نمبر 5 سے 6 تک کی آیات تھیں، جس میں اللہ رب العالمین نے مختلف انداز میں انسانوں کی اپنی مطلب جو ہے شخصیت پر غور کرتے ہوئے اس پر غور کرنے کی تلقین کی ہے۔ ایک جگہ قرآن مجید میں دنیا کے مختلف خطوں کے انسانوں کے درمیان رنگ و نسل اور زبان کے فرق کی طرف دعوت و غور و فکر کرنے کے لیے یوں ارشاد فرمایا سورہ روم آیت نمبر 22 میں، ان کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنا اور تمام مطلب جو ہے زبانوں اور تمام رنگوں کا مختلف ہونا، بے شک اس میں دانش مندوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے انسانوں کی تخلیق کے مختلف مراحل کا تذکرہ کیا ہے تاکہ انسان اس میں غور و خوض کرے، اللہ کی قدرت کی، اس کی صنعت پر، اس کی حکمت کو پہچان سکے۔ سائنس دراصل اللہ رب العالمین کی انہی نشانوں کی پرتوں کو کھولتی جا رہی ہے جو اس نے انسان اور آفاق کے درمیان پہا رکھی ہیں، اور جیسا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ان قریب وہ وقت آئے گا کہ لوگ قرآن مجید کی حقانیت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ آیات کریمہ اگر غور کر کے دیکھا جائے تو اس میں پہچاننا دشوار نہیں ہے کہ اس میں علم کائنات، علم حیت، علم طبیعت، بالخصوص فلکی طبیعت اور علم جنین مطلب جو ہے اس میں موجود ہے، جس میں مختلف مطلب جو ہے بشریات کے حصول کے سلسلے میں اس میں اشارات ملتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ تمام مطلب جو ہے وہ مثالیں ہیں جو مجھے اور آپ کو تفکر کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اس کا ایک اور شعبہ قرآن مجید میں تفکر کرنے کا یہ ہے تفکر بالاقوام۔ سامعین کرام، غور و فکر کے متعلق چھٹے
مطلب جو ہے حصے میں مجھے اور آپ کو یہ تلقین دی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں تاریخی مراحل میں قوموں کے اندر جاری مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کی وہ مطلب جو ہے سنت پر غور کرنے کی دعوت ملتی ہے۔ ذرا مطلب جو ہے اس آیت کو تو سن لے، جنہیں سورہ انعام آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کو ہم نے زمین میں ایسا اقتدار دیا تھا جیسا کہ تمہیں بھی نہیں دیا، اور ہم نے اس پر آسمان سے خوب بارشیں برسائیں، اور ہم نے نہریں بنائیں اور ان کے مکانات کے نیچے بہہ رہی ہے، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کر ڈالا، اور اس کے بعد دوسری قوموں کا تذکرہ کیا ہے۔ سامعین اکرام، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اسی طرح بہت ساری قوموں کا تذکرہ کیا ہے، جس میں قصص الانبیاء کے وہ واقعات ہیں، ان کا قرآن مجید کی مطلب جو ہے ان آیتوں میں انبیاء کو جھٹلانا اور ان کی بات کو مطلب جو ہے نہ ماننا، یہ تمام مطلب جو ہے وہ مراحل ہیں جس میں اللہ رب العالمین ان تمام مراحل کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ اس میں غور و فکر جو لوگ نہیں کرتے، اسی کے نتیجے ہی میں انہیں مطلب جو ہے صحیح راہ نہیں ملتی، انہیں صحیح رہنمائی نہیں ملتی، اور اسی وجہ سے وہ مطلب جو ہے بھٹکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک شعبہ قرآن مجید کا اسی میں سفر کرتے ہوئے دیکھیں تو ایک شعبہ تفکر یہ بھی نظر آتا ہے، جنہیں تفکر فی احکام کے نام سے ہم اسے ڈیوائیڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کون سا مطلب جو ہے شعبہ ہے؟ یہ وہ شعبہ ہے جس میں غور و فکر کا 5واں مطلب جو ہے وہ حصہ ہے، جس میں مطلب جو ہے آیات بتائی جاتی ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی تشریع احکام کی حکمتوں میں غور و فکر کی طرف متوجہ کرواتا ہے، تاکہ اس میں آیات و احکام کو اچھی طرح سے سمجھیں اور اپنی عملی مطلب جو ہے زندگی میں اس کو نافذ کر لیں۔ مثال کے طور پر ذرا ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں اللہ رب العالمین یوں انسانوں کو مطلب جو ہے اس سلسلے میں یوں تعلیم دیتا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ آپ سے شراب اور جوے کی بابت آپ فرمائیے، ان لوگوں میں بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے، اور ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا خرچ کریں گے؟ آپ فرمائیے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ اس طرح صاف صاف بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنے احکام، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ احکام قصاص کے بیان کرتے ہوئے سورہ البقرہ آیت نمبر 179 میں اللہ رب العالمین یوں بھی بیان کرتا ہے، اے فہم رکھنے والے لوگوں، اس قانون قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، امید ہے کہ تم لوگ اس قانون کی خلاف ورزی کرنے سے پرہیز کرو گے۔ سامعین کرام، اسی طرح روزے کے سلسلے میں مطلب جو ہے ہم انسان پریشان حال رہتے ہیں۔ احکام الہی کا یہ شعبہ جو قرآن مجید کا اصل ہے، اس میں مجھے اور آپ کو جو رہنمائی عطا کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 184 میں یوں فرمایا گیا، اور روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھ لو۔ پھر مطلب جو ہے سورہ جمعہ کے سلسلے میں اس میں تفصیلات آتی ہیں، جس میں سورہ جمعہ آیت نمبر 9 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان لانے والو، جب اذان دی جائے تو نماز کے لیے جمعہ کے دن تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ سامعین اکرام، یہ تمام وہ شعبہ جات ہیں جس کی طرف مطلب جو ہے قرآن مجید مجھے اور آپ کو بیان کرتے ہوئے اس میں تفکر کی دعوت دیتا ہے۔ سامعین اکرام، آج یہ قوم جو اس وقت موجود ہے، امت مسلمہ، یہ قوم آبادی کے لحاظ سے دوسرے تمام مطلب پر مطلب جو ہے حاوی ہونے کے باوجود اس پوری دنیا کے اندر بے وزن سے نظر آتی ہے۔ امت مسلمہ آج بے وزن کیوں ہے؟ اس لیے کہ آج اس نے اس قرآن مجید کو اپنے مطلب جو ہے ذہنوں سے، فہم سے مطلب جو ہے اسے دور کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے اس کے احکامات اس کی زندگی میں جاری نہیں ہے، اس کے مطابق اس کے اندر عمل پیرا ہونے والی وہ کیفیت اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اسی وجہ سے براہ راست سے بھٹکی بھی ہے، اسی وجہ سے شیطان اور شیطان نما انسان اس پر الغار کرتے ہیں، اسی وجہ سے بدعات اس کے اندر گھساتے ہیں، روایات اس کے اندر مختلف مطلب جو ہے گھساتے ہیں، باپ دادا کے مختلف قسم کی روایات کو انہوں نے اپنے آپ سے جکڑ رکھا ہے، اور اسی وجہ سے ان میں مطلب جو ہے خرافات مطلب جو ہے اندر گھساتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ اس وجہ سے کہ قرآن مجید کے وہ فہم جو حاصل ہونا چاہیے تھا وہ ان کے اندر موجود نہیں ہے، اس وجہ سے وہ بھٹکتے ہوئے راہ کو گم کر بیٹھے ہیں، سواء السبیل کو کھو بیٹھے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ تمام مطلب جو ہے 13 کلاسز پر مشتمل یہ تمثیلات قرآنی مجھے اور آپ کو دعوت دیتی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے، پڑھنے، غور و فکر کرنے کے لیے مختلف طریقہ کار ہیں۔ اس پر جتنا سفر کیا جاتا ہے، اس میں جتنا تدبر کیا جاتا ہے، اس میں جتنا بیٹھ کر دماغوں کو لڑایا جاتا ہے، اتنا زیادہ فہم حاصل ہوگا، اتنا زیادہ ادراک ہوگا، اتنی زیادہ راہیں کھلیں گی، اور اس سے اتنا ہی زیادہ اللہ کو سمجھنے، اس راہ کو پانے اور جنت منزل کی طرف مطلب جو ہے رواں ہونے میں انسانوں کے لیے آسانیاں مطلب جو ہے ہوتی ہیں۔ اس
رمضان کے مہینے میں آپ سے اور اپنے دل سے تقاضا کرتی ہوں کہ اس قرآن مجید سے اپنے آپ کو مطلب جو ہے اس میں شغف پیدا کرے، اس سے محبت پیدا کرے۔ قرآن مجید کو پڑھنے کے الگ الگ طریقہ کار ہیں، اس میں الگ الگ کیٹیگرائز مطلب جو ہے کر اس پر مطلب جو ہے تدبر کرنے کا سامان پیدا کریں، کیونکہ عقل ہی مطلب جو ہے صحیح راہ کو مطلب جو ہے گامزن کرتی ہے، عقل ہی ہے جو بھلے برے میں تمیز کرتی ہے، عقل ہی ہے جو صحیح راستے کی طرف مطلب جو ہے انسانوں کی نشاندہی کرتی ہے، عقل ہی ہے جو شیطان کو پہچان سکتی ہے، اس کے حربوں کو پہچان سکتی ہے، اس کے فریب سے مطلب جو ہے جانکاری لے سکتی ہے۔ اگر اس سے ہم نے تھوڑی بھی مطلب جو ہے روگردانی کی، اس سے لاپرواہی کی، اس سے غفلت کا شکار ہوئے، تو یقین جانیے کہ ہمارے لیے یہ مطلب جو ہے پچھتاوے، حسرت اور پھر ناکامی کا باعث بنے گا۔ سوچتے رہیے، غور و فکر کرتے رہیے، اور اپنے ساتھ مطلب جو ہے اس غور و فکر کے مادے میں ایک دوسرے کو ملا کر مطلب جو ہے اس پر مطلب جو ہے دماغوں کو لڑائیے، اور سوچ کر مطلب جو ہے اس پر عمل کرنے کی حتی الامکان کوشش کیجیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم لوگ جو کچھ مطلب جو ہے اس میں پڑھ چکے ہیں، اسے ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو تمثیلات قرآنی کے ذریعے سے ہماری مطلب جو ہے ذہنوں کے وہ بند دروازے جو کھل چکے ہیں، اللہ رب العالمین ان کھلے ہوئے دروازوں سے تربیت کا سامان ہمارے لیے کرے، تبدیلی کا باعث ہمیں بنائے، اور بہترین انداز میں ہمارے لیے جنت میں جانے والے راستے کو آسان سے آسان کر دے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔